آپ کا کیسا ویژن ہے اس منسٹری کو لے کے؟ 3 منسٹری آپ کے پاس ہیں، انفارمیشن بھی ہے، وہ ایک تو بڑی امپورٹنٹ ہے مائنورٹی افیئرس کی. میرا تو سارا فوکس مائنورٹی اور سوشل پروٹیکشن، اس سے بھی بڑی منسٹری ہے. سوشل پروٹیکشن میں کیا سوشل پروٹیکشن میں اگر دیکھو نا تو سوشل پروٹیکشن میں ہر وہ چیز جو غریب اور کمزور آدمی کو آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، مثلاً ایجوکیشن جو فری میں سرکاری اسکول دے رہے ہیں، مثلاً ہیلتھ جو سرکاری اسپتال میں مفت کرا رہے ہیں، مثلاً سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ، ڈفرینٹلی ایبل بچوں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، لیبر کا ڈپارٹمنٹ جو سیاسی اسپتال چلا رہا ہے یا اسکول چلا رہا ہے، یہ سب سوشل پروٹیکشن کا پارٹ ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یا بالکل جب سماج کا پسا ہوا مظلوم طبقہ ہے نا، اس کو جو اسٹیٹ کی طرف سے ہیلپ ملنی ہے، تو اس کا آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. تو میں تو ابھی اتنا تھوڑے سے دینا ہے، ہمارے تو ہم تو مہمان ہیں جانے کے لیے، ہم یہ کر رہے ہیں، نہیں ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں ان سب کو شامل کر کے کہ بھائی ایک ملک یا ایک اسٹیٹ کا ایک پالیسی بنا دو اور اس کو امپلیمنٹ کرو. مائنورٹی پہ بہت کام کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں مائنورٹی افیئرس کے حوالے سے آپ کا کیا ویژن ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات آپ کے پاس ٹائم کم ہے، انڈرسٹینڈ، لیکن مائنورٹی افیئر پہ میرا تو یہ ویژن ہے کہ مائنورٹی کا لفظ پاکستان کے آئین میں ہونا ہی نہیں چاہیے. قائد اعظم نے تو کہا تھا ہم سب برابر ہیں، وائی مائنورٹی، اور وہی سلوک ہونا چاہیے ہندو مسلمان کرسچن سب کے ساتھ ایک جیسا. بات تو بڑی اچھی ہے. ایون دس ورڈ از اے ڈسکریمنیشن بڑی. ویری گڈ پوائنٹ. میں تو آگے کا آدمی ہوں نا، میں تو لیکن پتہ ہے انڈرسٹینڈنگ، مجھے لگتا ہے کہ ورڈ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ ٹھیک ہے یہ میجورٹی طبقہ ہے، مائنورٹی طبقہ ہے، لیکن ہم نے اتنا ہندوستان میں بھائی 1906 میں مسلم لیگ بنی مائنورٹی کی اس پہ تھی کہ ہندوستان میں مسلمان مائنورٹی میں تھے، تو مائنورٹیز کے لیے ملک تھوڑی چاہتے تھے اس وقت، کچھ حقوق چاہتے تھے کہ جو مسلمان اکثریت کے صوبے ہیں ان کو تھوڑا سا اختیار وہاں پر مل جائے. سرکار انگلشیا سرکار کے زیر اہتمام ہی کچھ سرکار مل جائے. سندھ میں کیا تو پرابلم 3 صوبے تھے مسلمانوں کی اکثریت کے، جی اور 7 صوبے تھے ہندوؤں کی اکثریت سے. تو یہ چاہتے تھے کہ 2 صوبے مسلمانوں کے اور مسلم اکثریت کے، ان کو تھوڑا سا اختیار نہیں ہوتا کہ ہمارا اپنا صوبے دار، ہمارا اپنا گورنر، ہماری اپنی مشاورت، ایک محدود اختیار تو دیتے تھے نا، وہ مل جائے. یہاں سے لڑائی شروع ہوئی تھی میری جان. انہوں نے تو بہت ایفرٹ کی تھی، لیکن اگر سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہوتی انڈیا نہیں آزاد ہوتا، کوئی بھی آزاد نہیں ہوتا. سالا گورا کمزور اتنا ہو گیا تھا، لندن کے اندر بھی ایندھن نہیں تھا، اور وہ کیا ہوتے ہیں وہ لال لال جو پھلیاں ہوتی ہیں بینز، ابال کے کھا رہے تھے، غرق ہو چکے تھے، اور ہم سے وعدہ بھی کیا تھا کہ بھائی ہماری فوج میں شامل ہو جاؤ. طاقتور جو ہوتا ہے نا، طاقتور اپنا قبضہ کبھی نہیں چھوڑتا. صحیح بات ہے. وہ جو جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ ایک چھوٹے سے جزیرے پہ آ کے سکڑ گئی تھی ملکہ. آپشن ہی نہیں تھا اس کے بعد، ریسورسز ہی نہیں تھے، اور ہماری تحریک بھی جاری تھی. تڑکا لگ گیا ہماری تحریک کو کہ غرق ہو گئے. بظاہر تو وہ جیت تھی، جنگوں میں کوئی بھی نہیں جیتتا، سارے ہارتے ہیں. ہاں جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا. یہ کیفی آزمی ان کے سوسر جاوید اختر کے، نہیں ساحل لدھیانوی، یہ ساحل لدھیانوی ہے، لیکن کیفی نے بھی لکھا ہے. تو ہاں کیا مجھے آخری بات کرنی تھی کہ سندھ میں آپ مائنورٹی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مائنورٹی اگین بہت ساری ہماری مارجنلائز کمیونٹیز ہیں اس کے سندھ میں. دیکھیں سندھ میں نسبتاً مائنورٹی کے کچھ خاص ایریاز میں زیادہ پرابلم ہے. مثلاً فورس کنورژن کے کچھ ایشوز آئے ہیں کہ جی وہ لڑکی کے عشق میں پہلے اس کو لے گئے اور پھر اس کے بعد ہندو سے مسلمان بنایا، وٹ ایور. ایک یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ منارٹیز کے جو رائٹ ہیں ان کو پراپر نہیں ملتے. یہ زیادہ ایشو اپر سندھ میں ہے، گھوٹ کی، شکارپور، اور اس کے پیچھے بھی وہی فنڈامنٹلزم والا جو ایک معاملہ ہے نا وہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، گرپ بہت تگڑی ہے. آپ یہ بات سمجھیں، اکا دکا، لیکن وہ کرٹیل ہوئے ہیں، خاصے کرٹیل ہوئے ہیں. اور ہم بھی یہ کوشش فنڈامنٹلزم ہی ریزن ہے اس کے پیچھے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ریزن ہی ہے، فیوڈل لارڈ بھی ریزن ہے. فیوڈل لارڈ ہیلپ لیتا ہے اس کی، اور یہ ان کو اسٹیٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی. اسٹیٹ کچھ نہیں کر سکتی بہت سی جگہوں پہ اس ملک میں، آپ کو بھی پتہ ہے. جی آف کورس اسٹیٹ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کو پھر ہمارا دشمن ایکسپلائٹ کرتا ہے ساری دنیا میں. 100%. جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو 4 مثالیں ہمارے خلاف بھی ہوتی ہیں، اور سچ مثالیں ہوتی ہیں، اور سچ ہے، سب سچ ہے. ہاں، لیکن اس پہ پریشر بہت آیا. اب ان کے اوپر اسٹرائک ڈاؤن کیا. ابھی جیسے گورنمنٹ نے
وہ جو خیرپور رانی پور پیر اب رانی پور بھائی اچھا اس کا سیکریٹ کا مجھے نہیں پتا یہ جانی وہ جو لڑکی کو جو قتل ہو گئی ریپ ہو کے یار فاطمہ, ارے بھائی اتنا بڑا ایشو بنا ہوا, سارے پیر اندر ہو گئے, ایسا کبھی نہیں ہوا تھا, پیر اندر ہو گئے, ان کی عورتیں اندر ہو گئی. یہ تو حویلیوں میں روز ہوتا تھا, ہوتا ہے. خوف قائم کرنا پڑے گا. مطلب سیدھا مسئلہ ہے یار, ایک سڈن طبقہ ہے, کبھی کبھی میں بھی اس میں شامل ہو جاتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہمیں لا نہیں پکڑ سکتا. وہی روڈ پہ بھی کسی کو کچل دیتے ہیں, وہی ڈیفینس میں جا کے کسی پارٹی میں جا کے فائرنگ کر کے بھی کسی کو مار دیتے ہیں, وہی سڑک کے اوپر بھی بچیوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفینس کلفٹن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, کہیں سے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہی یہ سب کچھ وہی کرتا ہے کہ جس کو یہ پتہ ہے کہ میرا باپ فلانا ہے, میں فلانا ہوں. کسی ابھی دیکھا آپ نے گارڈز نے بھی لوگوں کو مارا ہے. تو یہ سر جب تک آپ کو اسٹیٹ کہ اس ملک کے آئین میں جو جرم کرے گا, یہ جب تک ختم نہیں کریں گے سر, یہ کس طرح ختم کریں گے آپ جرائم؟ کر ہی نہیں سکتے یار. یہ ایک بران کینسر والی بات آپ نے بالکل ٹھیک کی, اور یہ حکمران طبقے میں سب شامل ہیں. ہاں سارے کے سارے ساری رولنگ لیڈ کے لوگ. اور پھر یہ اس میں ایک اور خرابی جو ڈرگس کی یار, یہ جو آئس وائس اور یہ آئی ہے نا, اور زیادہ تر جو کرائم ہو رہا ہے آپ کو پتہ, بھیجا اڑ جاتا ہے آپ کا. ذرا تو تم نے کوئی بات کی, گند نکالی, ڈز مار دی. اب دیکھنا چاروں طرف اسکولز میں, کالجز میں, اس پہ بھی گورنمنٹ بہت ایفرٹ کر رہی ہے کریک ڈاؤن کرنے کی. کھلے عام ڈلیوری ہوتی ہے نا یار. آپ جہاں کھڑے ہو, اوشن مال کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, ایک بائک پہ لڑکا آئے گا, دیکھے چلا جائے گا. اس کی وجہ سے پروسٹیوشن ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے بچیاں ریپ ہوئی ہیں. ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں, واقعات ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں, ساری خطرناک برائیاں. یہ ڈرگ بھی وہیں سے شروع ہوئی تھی جہاں سے ہمارا سارا کینسر شروع ہوا ہے. فیکٹریاں تو وہیں تھی نا, ہاں پیچھے افغانستان سے. لیکن اب یہ تو ادھر سے امریکہ سے, اس کی فیکٹریاں بھی ادھر لگی ہوئی ہیں.